السلام علیکم دلچسپ دنیا کی دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، آج ہمارا تذکرہ انسان کی نسل، مذہب، زبان، کلچر میں کیا فرق ہے، تو آئیے جانیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ انسان کے لیے ان 4 چیزوں کا زندگی میں ہونا بہت اہم ہے۔ یہ 4 چیزیں زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر نسل کی بات کیا جائے تو نسل وہ چیز ہے جس سے آپ کا رنگ و گورت و پشت کا شناخت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مذہب ہے، مذہب انسان کو عقیدہ سے جوڑتا ہے، یعنی خدا پر ایمان لانا۔ اور تیسری چیز زبان، انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے زبان کا ہونا لازمی ہے، جو ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے سمجھتے ہیں، یعنی میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کلچر، یعنی ثقافت، قوم یا قبیلے کی شناخت کے لیے ہوتا ہے، جس سے قوم یا قبیلے کا پہچان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں اور ان کو الگ الگ درجہ حاصل ہے، اور انسان کو ان 4 چیزوں کے لیے الگ سے ترتیب دینا پڑتا ہے، نہ کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرے، کیونکہ ان سب کو زندگی پر ایک عبور حاصل ہے۔ یہ 4 چیزوں کا فرق واضح ہے۔ یہ تحریر لکھنے کا مقصد کہ لوگوں کو ان 4 چیزوں کا فرق پتہ لگے۔ زمانہ قدیم سے یہ 4 چیزیں جس گروہ میں پایا جاتا تھا تو وہ سویلائزڈ ہوتے۔ آج کے اس دور میں 2 چیزیں جو ہمارے درمیان موجود پایا جاتا ہے، ان کے سامنے جو ایجادات، موبائل، انٹرنیٹ، تعلیم اور دوسرا سائنس، یہ 2 چیزیں ان 4 چیزوں کے ساتھ مزید انسان کی زندگی میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے نسل، مذہب، زبان، کلچر، ان 4 چیزوں سے ایک قوم بنتا اور سویلائزیشن بن جاتی، اور آج کے دور میں ان 4 چیزوں کے بجائے 2 اہم چیز بھی ایڈ ہوئے ہیں، تعلیم و سائنس، یعنی اب 6 ہو گئے۔ ان سب کا الگ سا پہچان ہے۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا تو ٹھیک نہیں، بلکہ باہمی تعلقات دینا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 6 چیزیں جن کا الگ سے فرق انسانی زندگی میں موجود ہے۔ اگر نسل کی بات کیا جائے تو رنگ و گورت پشت کو نسل کہا جاتا ہے۔ نسل سے نئی جنریشن پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن بنی آدم۔ دوسری مذہب کی بات کرے تو وہ انسان جو کسی بھی عقیدہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اس کا مذہب کہلاتا ہے۔ یعنی مثال، مسلمان اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور عیسائی عیسائیت پر ایمان رکھتا ہے اور یہودی یہودیت پر ایمان رکھتا ہے۔ ہندو مذہب اپنی ہندو مت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور تیسری زبان بولنے کے شناخت کے لیے ہے، جو ایک گروہ یا قوم و قبیلہ جو اپنے آپس میں سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہو، جیسے کہ پشتون وہ پشتو بولتا ہے، یا بلوچ جو بلوچی بولتا ہو، براوی قوم جو براوی زبان بولتا ہو، یا تو سندھی قوم جو سندھی زبان بولتا ہو، پنجابی قوم جو پنجابی زبان بولتا ہو، یا تو ایرانی قوم جو فارسی بولتے ہو، انگریز قوم جو انگریزی زبان بولتے ہیں۔ دنیا میں ہر قوم یا قبیلے کی کافی زبانیں موجود ہیں،
کلچر یعنی ثقافت کسی قوم یا قبیلے کا شناخت ہوتا ہے، جس سے قوم یا قبیلے کا پہچان ظاہر ہوتا ہے، یعنی رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، دسترخوان، کپڑے پہننا، ایک دوسرے سے ملنے کا رواج، اتن چاپ بھنگڑا ڈانس شامل ہے، اور پینے کا رسم، شادی کا رسم رواج، مہمان نوازی۔ اس طرح دنیا میں ہر قبیلے کا ثقافت موجود ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے وہ مناتے ہیں۔ پانچویں، تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ دین کی تعلیم تو ہر مسلمان پر مذہب کی طرف سے فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اور دنیا کی تعلیم آپ کے ایک ضرورت کے لیے ہے۔ تعلیم اپنے وسیع تر معنوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے لوگوں کی کسی گروہ کی عادت اور ہدف ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں۔ اپنی تکنیکی معنوں میں اس سے مراد وہ رسمی طریقہ کار جس کے ذریعے ایک معاشرہ اپنے مجموعی علم، ہنر، روایات اور اقتدار ایک نسل سے دوسرے نسل کو منتقل کرتا ہے۔ عموماً اسکول میں کی جانے والی تربیت اور چھٹی سائنسی دور خلافت عباسیہ کے دور سے شروع ہوا ہے اور آج 21ویں صدی تک سائنس کے بدولت نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں اس وقت آپ کے سامنے جو ایجادات موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، گاڑی، ٹائم گھڑی، بجلی، گیس، ہوائی جہاز، اس طرح بہت سے ایجادات دنیا میں موجود ہیں۔